یہ ایک بچی تھی جو غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور اس کے جو ولی تھے، ابا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے ولی تھے نا چچا، وہ مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے۔ اب بتاؤ، مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا بھائی، مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا، خوب کھانے پینے کو ملے گا۔ لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو۔ بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے وہ نکاح کلعدم قرار دے دیا، کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی، اس میں اجازت نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یعنی کیا فرمایا کہ جہاں محبت، جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دو ٹوک الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ترغیب دی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن و جمال و منصب و مال، مجھے ایک عورت کا رشتہ آیا ہے میرے لیے جس کی 4 خصوصیات ہیں، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سمجھ آ رہی بات، خاندان بھی اونچا اور خوبصورت بھی ہے۔ اس سے اچھا رشتہ کسی کو ملے گا کبھی؟ آپ کو شاید ملا ہوگا بھائی۔ لڑکی میں یہ 4 کوالٹی ہوں، 4 خصوصیات ہوں، پیسے والی بھی ہو۔ جب پیسے والی ہوتی ہے تو اگرچہ آپ جہیز نہ لیں، لیکن سسرال کا کچھ نہ کچھ چھڑکاؤ تو داماد پہ ہوتا رہتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا تو سسرال والے داماد کا اخلاقاً خیال اور اتنا رکھنا بھی چاہیے۔ میں جہیز کے خلاف ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سسرال والے داماد کو بالکل ہی چھوڑ دیں۔ اگر بیچارے کے کبھی مالی حالات خراب ہوئے تو تھوڑا بہت اس بیچارے کے ساتھ اگر وہ کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے، رشتہ تو ہے نا، رشتہ داری کو تو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو دولت کے اندر اگر بیوی ہو تو بعض غریب داماد پیسے والے بن جاتے ہیں۔ تو لڑکی میں یہ 4 خصوصیات اگر کسی کو مل جائیں تو وہ کہتے ہیں وارے نیارے ہو گئے۔ خوبصورت بھی ہو، نمبر 2 خاندانی لڑکی۔ آج کل خوبصورت مل جائیں گی، خاندانی نہیں ملیں گی۔ خاندانی کا مطلب جس کو آپ کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ، بات کرنے کے طور طریقے، رہن سہن، گھر کو سلیقے سے رکھنا، شوہر کا احترام کرنا، آئیے بیٹھیے کھائیے، اس انداز سے بات کرنا۔ جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو تڑاک سے بات کرے گی پہلے دن، تو خاندانی آئیے کھائیے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بات، جیسے ایئر ہوسٹس جس طریقے سے بات کرتی ہے۔ ایئر ہوسٹس کو تو اس طریقے سے بات کرنے کے پیسے ملتے ہیں نا، اس لیے کرتی ہے۔ اگر اس کو پیسے نہ ملے پھر وہ اس طریقے سے بات نہیں کرے گی، کیونکہ ایئر ہوسٹس اپنی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتی الا ماشاء اللہ۔ تو خاندانی بھی ہو، نمبر 2 دولت مند بھی ہو، نمبر 3 عہدے والی، عہدہ منصب ہو اس کے پاس، ذی وجاہت، قوم میں کوئی مقام اور مرتبہ ہو، اور چوتھی چیز خوبصورتی، حسن و جمال بھی۔ تو یہ 4 چیزیں کسی عورت میں جمع ہو جائیں تو ایسے رشتے کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جاتا۔